نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة صدق اللہ العلی العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا وجعل محمد وبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. ایمان و تصحیح عقائد، ایمان کی درستگی اور عقائد کی درستگی کے بعد، عقائد کو صحیح کر لینے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت حاصل ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے. قرآن پاک میں ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جس کا مطلب ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. جو پرہیزگاری اختیار کریں گے، تقوی شعاری اختیار کریں گے، غلط کاموں سے بچیں گے اور اللہ کی یاد میں رہیں گے، اللہ کی عبادتوں میں رہیں گے، ان کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا سبب ہے، ان لوگوں کی رہنمائی کا سبب ہے. آگے ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر، جنت پر، دوزخ پر، کہ یہ سب ہونا ہے، ہم جو یہاں کریں گے اس کا بھگتنا ہے، اس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے. اچھے اعمال ہوں گے تو جنت ملے گی، برے اعمال ہوں گے تو جہنم. الذین یؤمنون بالغیب، وہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، غیب کی چیزوں پر. ویقیمون الصلاۃ، اور آگے ایمان والوں کی جو دوسری کوالٹی، دوسری صفت بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز پڑھا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری خوبی کیا بیان کی گئی ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو مال و دولت دی ہے، تو ان دولت میں سے ہماری راہ میں، اللہ پاک فرمایا ہے کہ ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. ایمان والوں کی تین خوبیاں بیان کی گئیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ پاک کا فرمان ہے نماز کے تعلق سے ہی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، نماز قائم کرو، نمازیں پڑھا کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو. یہ پہلے پارے کی آیت ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نمازیں پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں، یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو جماعت نماز پڑھنے والوں کی ہے، اس جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کرو. اور ایک اور ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرنا، نماز پڑھنا، یہی شریعت میں ہے. ہماری شریعت جو اسلامی شریعت ہے، اسلام میں اس کا حکم آیا ہے، تاکیدی حکم، کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی دیا ہے. آگے ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی تمام نمازوں میں سے خصوصاً بیچ والی جو نماز ہے، عصر کی نماز، اس کی محافظت کرو، اس کی خوب حفاظت کرو. عصر کی جو نماز ہے یہ کبھی چھوٹنے نہ پائے. کیوں؟ اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو. جب مسجد میں آیا کریں تو اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کریں اور پوری توجہ کے ساتھ، پوری اٹینٹیوٹی کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ بس اللہ سے لو لگا کر کے، دل لگا کر کے نماز پڑھیں. اس کا بھی حکم اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تمام نمازوں، خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو. اگلی آیت میں نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ یعنی نماز جو ہے شاق ہے مگر خشوع کرنے والوں پر. جو خشوع کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دل لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان پر یہ نماز شاق نہیں ہے. جو غفلت کے ساتھ، جو بے توجہی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں،
ان پر یہ نماز جو ہے شاق ہے۔ نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، غافل ہیں اپنی نماز سے۔ نماز پڑھتے تو ہیں، وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے، لہٰذا ہمیں وقت پر آ کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور ویل کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ ویل جو ہے، ویل کیا ہے؟ قرآن میں جو فرمایا گیا ویل فویل للمصلین کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، تو ویل کیا چیز ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے، ایک ایریا ہے جس کی سختی سے، وہ اس قدر سخت ہے، اتنا خطرناک ایریا ہے، اتنا خطرناک علاقہ ہے جہنم کا کہ اس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ سوچئے کتنا خطرناک علاقہ ہوگا، کتنا خطرناک ایریا ہوگا کہ جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگے۔ اس کا نام ویل رکھا گیا ہے۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر جو نماز قضا کرتا ہے وہ اس ویل کا مستحق ہوگا، اسی جہنم کی اسی وادی میں جائے گا۔ جو نماز پڑھتا تو ہے لیکن وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے، وہ جہنم کے سب سے خطرناک ایریا میں جائے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو سوچئے جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہ ہو اس کا کیا حشر ہوگا۔ آگے ہے اللہ پاک نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، یعنی ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، نمازوں کو برباد کر دیا، نمازیں چھوڑ دیں، نمازیں نہیں پڑھیں، اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، نفس کی پیروی کی، اپنی خواہشوں کی پیروی کی، ان قریب انہیں سخت عذاب طویل و شدید سے ملنا ہوگا۔ ان کو بہت سخت اور بہت طویل اور بہت شدید، بہت خطرناک عذاب میں ڈالا جائے گا، مبتلا کیا جائے گا۔ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جو نمازوں کو برباد کرتے ہیں، ان کا یہ انجام ہوگا کہ بہت لمبے عذاب میں، بہت دنوں تک ان کو عذاب میں رکھا جائے گا، بہت خطرناک عذاب میں رکھا جائے گا۔ غیہ، قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے غیہ، یہ غی کیا چیز ہے؟ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے۔ ویل تھا ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ویل جو تھا جہنم کا سب سے خطرناک ایریا جسے جہنم بھی پناہ مانگے۔ اور ایک دوسرا ورڈ آیا ہے غی، یہ غی کیا ہے؟ غی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جہنم کا ایک ایریا ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ جہنم کے اس وادی میں، غی میں سب سے زیادہ گرمی ہوگی، سب سے زیادہ گرمی، اور گرمی ہی نہیں، گہرائی بھی سب سے زیادہ ہوگی، بہت زیادہ گڈھا ہوگا۔ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ ایریا ہوگا، یہ وادی ہوگی جس کا نام غی رکھا گیا ہے، اور سب سے زیادہ گرمی یہاں پائی جائے گی۔ جہنم میں تو چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، لیکن ان آگ کے باوجود سب سے زیادہ گرمی اگر ہوگی تو اس غی کے ایریا میں۔ تو فرما رہے ہیں کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، گہرا تو ہے ہی، سب سے زیادہ گہرا ہے، اس میں بھی ایک کنواں ہے جس کا نام ہے حبب۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ اس کنویں کو کھول دیتا ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جو سب سے نچلے طبقے میں ہے، سب سے گہرے ایریا میں ہے، غی میں جو کنواں ہے اس کو کھول دیتا ہے، جس سے بدستور پھر آگ لگنے لگ جاتی ہے، پھر آگ پھیل جاتی ہے، پھر گرمی پیدا ہو جاتی ہے اس کنویں کو جب کھولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ غی میں رکھے گا ان نمازیوں کو جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، جو نمازوں کو برباد کرتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، جو ناخلف لوگ نمازیں ضائع کریں گے، برباد کریں گے، اور اپنی خواہش کی پیروی کریں گے، خواہش کے حساب سے چلیں گے، ان قریب انہیں سخت عذاب دیا جائے گا، بہت طویل عذاب دیا جائے گا، لمبا عذاب، بہت شدید اور سخت عذاب ہوگا۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ یہ غی کی صورت میں، کہ ان کو غی میں رکھا جائے گا۔
جو نماز پڑھتے تھے لیکن وقت گزار کر کے ان کے لیے ویل تھا، اور جو نماز سیرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے غی، جو جہنم کی سب سے خطرناک وادی ہے، جو سب سے نیچے میں ہے، اور اس میں بھی ایک کنواں ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھتی ہے تو اس کنویں کو اللہ کھول دیتا ہے، جس سے پھر آگ بھڑک جاتی ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی جہنم کی آگ، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑکا دیں گے، اس کی بھڑک کو اور زیادہ کر دیں گے۔ سوچئے بے نمازی کا جو نماز سیرے سے پڑھتا ہی نہیں، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا وبال ہوگا۔ یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور دوسرے گناہ کرنے والوں، ماں باپ کو ایذا دینے والوں، تکلیف دینے والوں کے لیے ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر میں آ رہا ہے بے نمازیوں کے لیے۔ یہ جو جب آگ اس کی بجھنے لگتی ہے تو اللہ پھر آگ کو بھڑکا دیتا ہے، پھر آگ لگاتا ہے، پھر جہنم پھر سے آگ سے بھر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سر فہرست جن لوگوں کو رکھے گا اس میں بے نمازیوں کو رکھے گا۔ تو سوچئے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے سب احکام اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جتنے بھی اللہ پاک نے حکم دیے، جتنے بھی احکام نازل کیے، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا اور ساری چیزوں کا حکم دیا، زمین پر دیا ساری چیزوں کا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا حکم اللہ پاک نے آسمان پر دیا۔ کہاں؟ جب رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر گئے تھے، ساتوں آسمان کی سیر کرنے شب معراج میں، وہاں اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا تھا۔ نماز اسی وقت سے فرض ہوئی۔ اس کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے سارے احکام اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی، جب نماز کا حکم دینا منظور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلایا اور وہاں بلا کر فرض کیا۔ شب اسراء میں یعنی شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز ہے نا، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، ساتواں آسمان پہ گئے تھے، اللہ سے ملنے گئے تھے، وہاں یہ نماز ملی تحفے کے طور پر۔ ہمارے نبی، ہم جن کی امت ہیں، ان کو تحفے میں جو چیز ملی، کیا ہم اتنے محروم کہ اس چیز کو چھوڑ دیں؟ وہ تحفہ، وہ گفٹ کے طور پر اللہ پاک نے دیا کہ آپ کی امت پر نماز فرض کرتے ہیں۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ تھی کہ وہ عرش عظیم تک پہنچے، اللہ پاک سے ملنے گئے۔ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تک پہنچیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں۔ یہ ہمارے لیے معراج ہے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ الصلاۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ نماز میں ہے۔ تو جس چیز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہو، کیا ہم اتنے محروم ہیں کہ ہم اسی چیز کو چھوڑ دیں؟ اس نبی نے جس نے راتوں کو آنسو بہائے اپنے، تو اس لیے اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے آنسو بہایا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ جن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے آنسو بہائے، ہم لوگوں کے لیے اپنی آنکھیں اشکبار کی، آنسوؤں کے دریا بہا دیے، کیا ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ وقت پر نماز ادا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی لائیں اور نماز خود بھی ادا کریں، اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں اور ان کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اگر وہ آپ کی وجہ سے نماز پڑھنے آتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا کہ آپ ان کو نمازی بنانے کا سبب بنیں۔ تو اپنے ساتھ میں ایک لوگوں کو، دو لوگوں کو، جتنے بھی ہو سکے، 1 2 3 ان لوگوں کو ضرور لائیں اور مسجد کو آباد رکھیں۔ مسجد کو آباد کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ انشاءاللہ درس حدیث میں یہ ہم بیان کرتے جائیں گے، پھر کل آگے کی حدیثیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔